Please subscribe our YouTube channel and press bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम लेक्चर जो है ना अपलोड करें। काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी लाइफ में, ज़रा बिज़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही थी। काफ़ी सारी रिक्वेस्टेज आ रही थी, मैं देख रही थी, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है टाइम देना। अभी भी एक पेशावर की स्टूडेंट है, तो उन्होंने काफ़ी जो है मुझे फोर्स किया है कि मैडम नहीं लेक्चर दें आप, तो मैंने सोचा चलें अपलोड कर देती हूँ, इस तरह सबकी हेल्प हो जाएगी। तो हाफिज़ाबाद वाली स्टूडेंट्स वो भी सुन लेंगी, काफ़ी और सबकी जो फरमाइश है वो भी सुन लेंगी। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि रोज़ ही जो है ना लेक्चर अपलोड करूँ। मैं कोशिश तो मेरी यही होगी, बस मसरूफियत ऐसी होती है, टाइम नहीं मिल पाता। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी टाइमली जो है ना मैं। फीडबैक जो है आप लोगों का काफ़ी अच्छा आया, तो अब मेरा भी दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं मेहनत करूँ आप लोगों के लिए और लेक्चर अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह जो है LHV सेकेंड ईयर के भी जो है लेक्चर अपलोड होंगे। तो अभी हम LHV फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। जो एक मेरी स्टूडेंट है पेशावर वाली, उसकी रिक्वेस्ट पे जो है ना फर्स्ट ईयर के पहले जो है अपलोड होंगे। और ऑनलाइन किसी ने लेक्चर लेने हों तो नंबर जो है मेंशन कर देंगे, वो आप ले लेना नंबर वहाँ से जाके। तो ऑनलाइन भी जो है स्टूडेंट आ सकते हैं, उस जो है कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, उससे कॉन्टेक्ट कर लेना आप सर से। तो चलें आज का जो है टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ अ मिडवाइफरी जो है हमारा सेकंड लेक्चर था, तो उसमें जो है कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे, तो कुछ पॉइंट्स जो उसके रह गए थे वो आज जो है कंटिन्यू करते हैं उधर से। तो हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ मिडवाइफरी क्या होता है, स्कोप क्या होता है मिडवाइफरी का, उसके बारे में जो पॉइंट थे वो बताए थे। तो पॉइंट नंबर 6 पे आ जाए। दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन टू दी मदर और चाइल्ड। हमने है एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है, इंतज़ाम देखना होता है कि क्या इंतज़ामात हैं हमारे मेडिसिन्स के, जो हमने बच्चों को देनी है, जो मदर्स को देनी है, उस सारी के जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है। आगे है पॉइंट नंबर 7, दी प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। प्रमोशन होता है फ़रोग देना, एंड मेंटेनेंस देखभाल करना ऑफ हाइजीन। हाइजीन होती है सफाई या फिजान सेहत जो है देखभाल उसकी करना। फिज़िकली जो जिस्मानी होती है कंफर्ट, तसल्ली एंड रिशोनेस यकीन दहानी ऑफ द मदर की एंड चाइल्ड की। अब इसमें क्या बताया गया है कि हमने फ़रोग देना है किस चीज़ को, किस चीज़ की देखभाल को हमने जो है फ़रोग देना है, हिफ़्ज़ाने सेहत को, हाइजीन को, फ़िज़िकली कंफर्ट जो हमारे जिस्मानी तसल्ली के लिए, रिशोनेस करने यकीन दहानी करनी है किसको, मदर को और चाइल्ड को, बच्चे को और माँ को, कि हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, उनको यकीन दहानी कराना भी जो है एक मिडवाइफ का काम होता है। क्लियर हो गया? आगे है जी, आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 पॉइंट, दी प्रमोशन ऑफ एक्सरसाइज। हमने किस चीज़ को फ़रोग देना है, एक्सरसाइज को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एंटीनेटल जो हमारी प्रेगनेंसी से पहले की केयर होती है, एंड पोस्टनेटल जो प्रेगनेंसी के बाद की केयर होती है। एक्सरसाइज रेस्ट एंड स्लीप। हम इसमें क्या बताया गया है कि हमने किस चीज़ को फ़रोग देना है, एक्सरसाइज को फ़रोग देना है, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमारी जो प्रेगनेंसी जो एंटीनेटल केयर है उनकी, उसमें जो
چیزیں آتی ہیں وہ والی ایکسرسائز ہم نے ان کو بتانی ہے. اب جب وہ بچہ ڈلیور کر چکی ہے, اس کا بیبی ہو چکا ہے, اس کے بعد والی ایکسرسائز بھی بتانی ہے. انہیں ہم نے پراپر ریسٹ کے بارے میں بتانا ہے, اور سلیپ کے ان کی ٹائمنگ بتانی ہے کہ آپ کس ٹائم جو ہے سلیپ لے سکیں, زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں, سلیپ لیں, تاکہ وہ ان کی جو ہے صحت ٹھیک رہے. اور ان کو ایکسرسائزز ہم نے بتانی ہے اور چیزیں بتانی ہیں کہ جس سے وہ نا ایکٹیو رہیں گی. آگے ہم نے دیکھنے ہیں پوائنٹ نمبر 9 پہ آ جائیں. دی فیسیلیٹیشن آف باڈی میکینکس اینڈ دی پریونشن آف باڈلی ڈیفارمیٹیز. اب اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اسے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, فیسیلیٹیشن دینی ہے, آسانی دینی ہے اس کی باڈی میکینکس کو. اس کا جو جسم ہے اس کو ہم نے آسانی دینی ہے کس چیز سے, وہ پریونشن بچانا ہے کس چیز سے, باڈلی ڈیفارمیٹیز, جو اس کی جسمانی خرابی ہوگی, کوئی اسے مسئلہ ہوگا, اس چیز سے ہم نے اسے بچانا ہے, اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے ہم نے. کلیئر ہو گیا؟ آگے پوائنٹ ہم کر لیتے ہیں جی بیٹا, آگے ہم پوائنٹ کرتے ہیں دی فیسیلیٹیشن آف دی ہیلنگ آف وونڈس, دی پروٹیکشن آف دی اسکن اینڈ دی مینٹیننس آف سینسری فنکشن ان دی مدر اینڈ دی چائلڈ. اب اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم نے اسے کیا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کس چیز کی آسانی دینی ہے, ہیلنگز آف وونڈس, جو اس کا زخم ہوگا, آیا کہ چاہے اس کی سرجری ہوئی ہے یا اس کا جو ہے نارمل ڈلیوری ہوئی ہے, اس کے زخم وہ جو ایپیزوٹمی ہوتی ہے اس میں جو کٹ لگتا ہے, اس کا زخم جو ہے اس میں کیا کرنا ہے, ہیلنگ دا وونڈس, زخموں کی شفا کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اسے پروٹیکشن دینی ہے. دی پروٹیکشن آف دی اسکن, اس کی جو پروٹیکشن آف اسکن ہے اس کے بارے میں بتانا ہے. اینڈ دی مینٹیننس آف سینسری فنکشن, اس کے جو حسی افعال ہوتے ہیں, سینسری جو زیادہ نازک افعال ہوتے ہیں, ان دی مدر اینڈ چائلڈ, اس کے بارے میں ہم نے انہیں بتانا ہے کہ کیسے کس طرح وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. وہ چیزیں ہم نے انہیں بتانی ہیں جس سے ان کا زخم جو ہے وہ ٹھیک رہے, ان کی اسکن جو ہے مینٹین رہے, اور وہ جو اپنے نازک اعضاء ہیں اس کی وہ کیسے کیئر کر سکتی ہیں, وہ چیزیں ہم نے انہیں گائیڈ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے دی فیسیلیٹیشن مینٹیننس اینڈ ویئر نیسیسری اینڈ دی فیسیلیٹیشن مینٹیننس اینڈ ویئر نیسیسری دی امپروومنٹ آف نیوٹریشنل اسٹیٹس آف دی مدر اینڈ چائلڈ. ہمیں انہیں کیا فیسیلیٹیشن دینی ہے, مینٹیننس دینی ہے ان کو کس چیز کی, کہ وہ جہاں ضروری ہو ان کی جو نیوٹریشنل, جو ان کا غذائیت سٹیٹس ہے, غذائی اہمیت, وہ انہیں بتانی ہے کہ کون سی غذا جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے. ماں اور جو بچہ ہوتا ہے ان دونوں کے لیے جو ہے غذائی سٹیٹس بہت ضروری ہوتا ہے. ہم نے انہیں بتانا ہے کھانے والی چیزیں یہ آپ چیزیں کھا سکتی ہیں, اس طرح جو ہے آپ کی جو ہے ہیلتھ ٹھیک رہے گی, اور جو ہے بالکل جو بیبی ہے اس کے لیے جو چیزیں اچھی ہیں وہ ہم نے بتانی ہے کہ یہ جو ہیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اور جو مدر ہے ان کے لیے جو خوراک ہے بہت ضروری ہے, اچھے سے کھائیں وہ, تاکہ اپنی جو ہے مینٹین ہو سکے ان کی باڈی جو ہے, اور اچھے سے وہ جو ہے اس کے جو زخم ہیں وہ ہیل ہو جائیں, وہ اچھے سے ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ خوراک کھائیں گی اچھی سے تو تبھی وہ بالکل ٹھیک ہو پائیں گی. اور اس کا جو ہے نیوٹریشن سٹیٹس بہت ضروری ہے اس چیز میں. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے دی پروموشن آف بریسٹ فیڈنگ. بریسٹ فیڈنگ, اب کیا بتایا گیا کہ ہم نے اسے پروموٹ کرنا ہے کہ وہ بریسٹ فیڈنگ میں زیادہ وہ اس کے لیے بہت ہم کس چیز کو فروغ دینا ہے کہ وہ بچے کو جو ہے نا اپنا بریسٹ فیڈنگ کروائے. جو بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے نا بچے کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے, یہ سب سے بیسٹ. یہ جو ڈبے والا دودھ ہوتا ہے, یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں, یہ بچے کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہوتی. ہم نے اسے زیادہ سے زیادہ گائیڈ کرنا ہے کہ جو ہے بریسٹ فیڈنگ پہ بچے کو رکھے, زیادہ سے زیادہ جو ہے مدر فیڈ کرے اپنا. کلیئر ہو گیا. آگے جو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ایک مس ہو گیا تھا, یہ امپورٹنٹ ہے. 5 نمبر پہ جو پوائنٹ ہے دی پریونشن آف
complication relating to pregnancy, لیبر اینڈ دی پرپیریم انکلوڈنگ. اب اس میں کیا بتایا ہے کہ پریونشن آف کمپلیکیشنز، کہ ہم نے اس کو بچانا ہے پیچیدگیوں سے. کس چیز کی پریونشن مین ہوتا ہے بچانا، کمپلیکیشن پیچیدگیاں ریلیٹنگ ٹو پریگنینسی جو پریگنینسی کے متعلق ہوتی ہیں، حمل کے متعلق ہوتی ہیں. لیبر اینڈ دی پرپیریم، اور جو لیبر کے دوران ہوتی ہے، پرپیریم جو ہمارا چھلا ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں جو اس میں جو پیچیدگیاں آتی ہیں وہ اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بچانا ہے. پریونشن مین بچانا ہے. دی پرفارمنس آف این ایپیزوٹمی، اور اس کی کارکردگی دکھانی ہے کہ ایپیزوٹمی کی جو کارکردگی ہے وہ دکھانی ہے. دی سوچرنگ آف فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈگری ٹیئرز اور این ایپیزوٹمی، اور جو اس کی زخم کی سلائی ہوتی ہے نا، فرسٹ ڈگری اور سیکنڈ ڈگری میں رکھ کے جو ٹیئر آتا ہے ڈیلیوری کے دوران، جو ایپیزوٹمی جسے کہتے ہیں، جو ایک کٹ لگتا ہے اور بیبی ڈیلیور ہوتا ہے، تو اس چیز کی ہم نے کیئر اس کو بتانی ہے کہ کیسے اس کو ٹھیک رکھنا ہے اس نے زخم کو. دی ایڈمنسٹریشن آف لوکل اینستھیزیا، اور ہم نے انتظامات دیکھنے ہیں کس کے، لوکل اینستھیزیا کے. وہ جو انجیکشن لگاتے ہیں لوکل اینستھیزیا ہوتا ہے، وہ چیز کو سن کیا جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے کٹ دیا جاتا ہے تو بیبی ڈیلیور ہوتا ہے. تو لوکل اینستھیزیا کی وہ جو ہے ہم نے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، انتظام دیکھنا ہے کہ وہ سارا آیا کہ ساری چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے نا پیچیدگیوں سے ہم نے بچانا ہے ماں کو. کس کے دوران، لیبر کے اور پرپیریم، کیونکہ پرپیریم میں بھی اکثر جو ہے ماؤں کو جو ہے نا انفیکشنز ہو جاتے ہیں، پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، مسئلے ہو جاتے ہیں. تو ان ساری کمپلیکیشنز سے ہم نے ایک مدر جو ہے اس کو بچانا ہے ہم نے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ تھا ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک، اسکوپ آف مڈ وائفری. آئی ہوپ کہ سب کو جو ہے سب نے اس میں سے کافی سیکھا ہوگا، کافی چیزوں کا پتہ چلا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں جلد ہی جو ہے لیکچر اپلوڈ کروں گی. تو اسی جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک فردر لیکچر جو ہے آئے گا تو اس کے بعد یہ جو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم پھر جو ہے سیکنڈ چیپٹر جو ہے سٹارٹ کریں گے. تو جس اسٹوڈنٹس نے بھی آن لائن جو ہے لیکچر لینا ہو تو وہ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. تو انشاءاللہ ضرور جو ہے نا ہم لیکچر ان کو دیں گے. تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہی. اوکے اسٹوڈنٹس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے آپ کا جو ہے فیڈ بیک چاہیے تو کمنٹس میں مجھے جو ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اوکے بیٹا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.